औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एसएम के प्लेटफॉर्म से मिस फरीहा मंजूर जो आज आपको उर्दू का लेक्चर डिलीवर करूँगी। आज का हमारा जो लेसन है वो है उर्दू का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है यौम दफ़ा। जी, आज के इस लेसन में हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे आज के इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मुसन्निफ़ ने इस चैप्टर में क्या लिखा है। जी, मुसन्निफ़ यौम दफ़ा के बारे में लिखते हुए सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स से आगाह करते हैं। पहला पॉइंट है यौम दफ़ा का मफ़हूम और इसका पस मंज़र। नेक्स्ट पॉइंट, हमें यौम दफ़ा की अहमियत से आगाह करना। और जो थर्ड पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हम एक पुरअमन कौम है लेकिन दुश्मन की जारजियत पर हम अपना दफ़ा करना भी जानते हैं। जी, अब देखते हैं मुसन्निफ़ क्या लिखते हैं इस चैप्टर में। जी, मुसन्निफ़ लिखते हैं कि हर साल यौम दफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 की एक आधी रात में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की फ़ौज, बहुत दलेर फ़ौज ने दुश्मन के नापाक इरादे को खाक में मिला दिया। यौम दिफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज के इसी कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दफ़ा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गए। तकरीब वक्त पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ किया गया। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हज़ूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद जवान मुख्तलिफ़ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशियाओं के सामने से गुज़रे। मार्च पोस्ट की फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारी फ़ौज जवानों ने 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफ़लें उठा ली और महाज पर डट कर दिखाया। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज़ मंज़र था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। नाज़रीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंज़र भी सहर अंगेज़ था। एक फ़ौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार से 1 इंच भी पीछे ना खेल सका। एक जवान ने अपनी ताकत का सिक्का बिठाया कि वह बहुत देर तक दाद मिलती रही। इसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सीमत में थे। सबसे आखिर में फ़ौजी असले की नुमाइश की गई। हम खाने पीने का सामान साथ ले गए थे लेकिन हम में बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गई थी।
جی مصنف اس چیپٹر میں بتا رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹیڈیم میں گئے، ایک بچوں کی کہانی بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بچے اسٹیڈیم میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو تقریب تھی وہ ایک آغاز اپنے مقررہ وقت پر کی گئی۔ پھر اس تقریب کا جو آغاز تھا وہ تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ترانہ کیا گیا۔ جب ترانہ ہو رہا تھا تو لوگ احترام میں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی ترانہ ختم ہوا ہے، فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں چلتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے، اور اس کے بعد ان کی جیپیں اور ٹینک جو ہیں وہ میدان میں آئے۔ بچے کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ہماری فوجی جوانوں نے 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر ڈٹ گئے۔ اس کے بعد جو بچے یوم دفاع فورٹریس اسٹیڈیم میں دیکھنے گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سا کھانا ساتھ لے کے گئے تھے، لیکن جب ہم نے اپنے فوجیوں کی طرف دیکھا تو ہمیں کھانا کھانا ہی بھول گیا۔ جی ہمارا تو یہ چیپٹر تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب ہم نے سمپلی اس کو ڈسکس تو کر لیا، لیکن ایس ایم ریڈنگ میتھڈ کے ذریعے اب ہم اس میں سے مختلف قسم کے کویسچن کو نکالیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس پورے چیپٹر کو ایزیلی یاد کرنے کے لیے یا اس پورے چیپٹر پر گرپ حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ جی سب سے پہلے ہم نے اسی چیپٹر میں سے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ وغیرہ تلاش کرنے ہیں۔ جیسا کہ میں بہت سے لیکچرز میں ریپیٹ کر چکی ہوں، لیکن آج بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے اس میں معرفہ میں وہ یوم دفاع، ٹھیک ہے، 6 سپتمبر 1965 پاکستان۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں مختلف جو ورڈز ہیں وہ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ اب ہم نے یہ تو کر لیا جیسے فورٹریس اسٹیڈیم۔ جی اب اس کے علاوہ ہم نے اسم کی دوسری اقسام دیکھنی ہے، وہ ہے ایسا اسم جو کسی بھی عام چیز، شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہو، اس میں نکرہ کہلاتا ہے، جیسے فوج، جنگ۔ اس کے علاوہ اسٹیڈیم، اسکول، یعنی کہ یہ ساری عام چیزیں ہیں نا، ان کا اسپیسیفک کوئی نیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے چیپٹر کو ایزیلی یاد کرنے کے لیے ہم نے اس میں سے مختلف کویسچنس کو دیکھنا ہے کہ اس چیپٹر میں کس طرح کے کویسچن بن سکتے ہیں۔ ایز دیکھیں آپ پہلی ہی لائن میں ہمارے پاس کویسچن آ رہا ہے، یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یوم دفاع کب منایا جاتا ہے، تو اس کا آنسر دیکھیں یہی پہلی لائن بن رہی ہے کہ یوم دفاع 6 سپتمبر کو منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور کویسچن بن سکتا ہے، جی یوم دفاع کی اہم تقریب ہر سال کہاں منعقد ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں سے جو ہے ان کو فلنگ دی بلینکس کی صورت میں بھی یاد کرنا ہے، جیسے یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال ڈیش کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے، تو اس کا آنسر ہے لاہور۔ جیسے اوپر بھی ابھی یہ فلنگ دی بلینک جو ہے وہ بن سکتی ہے، ڈیش میں یوم دفاع منایا جاتا ہے، یعنی سپتمبر میں منایا جاتا ہے۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اس کو غور کرنا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے سے چیپٹر کو گرپ میں لے سکیں، تاکہ یہ چیپٹر ہمیں ایزیلی یاد ہو سکے۔ آپ اس میں سے سب سے پہلے الفاظ معنی کو الگ کریں، پھر اس میں معرفہ کو الگ کریں، اس میں نکرہ کو الگ کریں، پھر اس میں سے مختلف قسم کے کویسچنس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ہمارا یہی لیسن تھا۔
جو مکمل ہوا، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ آپ کی جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پورے چیپٹر میں سے الفاظ معنی، اسم نکرہ، اسم معرفہ، حروف، ایون آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ سینٹینس کون سا ہے، یعنی کہ یہ جو جملہ بولا جا رہا ہے یہ کون سا ہے۔ جیسے یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ حال کا ہے نا، تو اسی طرح آپ نے حال کا جملے دیکھنے ہیں، فعل کے دیکھنے ہیں، مستقبل کے دیکھنے ہیں، ماضی کے دیکھنے ہیں۔ آپ نے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الگ کر کے لکھنا ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔